مشرک نہیں ہے لیکن ظالم ہے، دوسرے پر ظلم کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو امن تو اس کو ملے گا، ہدایت پر بھی ہے وہ، لیکن کامل ہدایت کامل امن نہیں ملے گا۔ ایسا شخص اللہ کی عقاب اور عذاب کا شکار دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی مشرک ہے، دنیا کا سب اچھا گن اسی کے پاس ہے، لیکن وہ مشرک ہے، تو بھلے دنیا میں اس کو کچھ فائدہ مل جائے لیکن آخرت میں امن نہیں ملے گا، دائمی جہنمی ہے۔ کوئی ایک مشرک پوری دنیا پوری دولت کسی محتاج کی مدد میں لگا دے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ عبداللہ بن جدعان ایک مشرک تھا، بہت جاہلیت میں لوگوں پر احسان کیا کرتا تھا، بہت اچھے کام کیا کرتا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ جو نیکی کیا کرتا تھا، اچھے کام جاہلیت میں شرک کے ہاتھ دور میں کیا کرتا تھا، اے نبی کہ اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب قنی عذابک یوم تبعث العباد، اللہ قیامت کے عذاب سے بچا کر، یہ اس نے کبھی نہیں کہا۔ گویا اس کا عقیدہ آخرت پر نہیں تھا، وہ مشرک مرا، اس لیے اس کی ساری نیکی برباد ہوئی۔ تو اگر امن چاہیے دنیا میں ہر خوف سے اور اللہ کے عذاب سے، جہنم سے نجات چاہیے، تو اس کے لیے پہلی اور اولین شرط یہ ہے کہ آپ موحد بنیں، آپ اہل توحید میں بنیں۔ اور توحید کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، صرف وقت کو ضائع کر کے ہم دوبارہ ان باتوں کو نہیں پلٹائیں گے کہ توحید ربوبیت، توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات، اس کو پکا کیجئے۔ دیکھیے دنیا میں کیسے امن آپ کے قدم چومے گی، کیسے آپ کو اللہ پہ خوف کر دے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا ہم پر واجب ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ مومن کی مدد کرے گا، ایمان والوں کی مدد کرے گا، جس کی توحید مکمل ہوگی، جس کا عمل صحیح ہوگا قرآن و سنت کے مطابق۔ تو توحید کا ایک بڑا فائدہ تو آپ کو یہ ہوا کہ ہر طرح کے خوف سے، دنیا اور آخرت کے خوف سے اللہ آپ کو نجات دے گا، ہدایت پر آپ ہوں گے۔ اہل توحید کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب گمراہ ہیں، صرف ہدایت پر اگر کوئی ہے تو اہل توحید۔ دوسرا فائدہ کیا ہے توحید کا؟ زمین میں غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت اہل توحید کو حاصل ہوتی ہے۔ 10 سال کے اندر مدینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ تو 10 سال میں پوری عرب کی کائے پلٹ ہوئی، اور 1 صدی نہیں گزری تھی کہ دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیلا۔ پہلی ہی صدی میں 9 عرب کے ساتھ سمندر پار سے اسلام ہندوستان میں آیا اور چین اور جاپان تک پہنچا، صرف توحید کی وجہ سے۔ اور جب سے عقیدہ بگڑا توحید کا، شرک میں ملوث ہوئے لوگ، گناہوں میں ملوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر زمین کو تنگ کر دیا، ان کے ملکوں کو ان سے چھین لیا، دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، سورہ نور آیت نمبر 55 اٹھا کے دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا اللہ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست وعدے کیے ہیں ایمان اور عمل والوں سے، جو اللہ کی توحید کو پکا کرتے ہیں اور توحید کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں قول سے اور اپنے عمل سے۔ اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، جیسا کہ اگلی قوموں کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے رب العالمین اس دین کو مضبوط کر دے گا جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، اسلام کا پھریڑا 4 جانگے عالم میں پھہرائے گا، بادشاہت عطا فرمائے گا، دین کو مضبوط کر دے گا، اور ایسا امن عطا فرمائے گا کہ کوئی خوف نہیں رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ کوئی چلنے والا عدل سے حضر موت آتا، لیکن اس کو کسی چور کا ڈر نہیں ہوتا۔ میلوں میل، سینکڑوں میل لوگ سفر کر جاتے، چوری کا کہیں کوئی کھٹکا نہیں ہوتا۔ ایک دم دنیا میں امن اور عافیت کا راج قائم ہو گیا۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، لوگ صرف میری عبادت کریں، اللہ کہتا ہے صرف میری کریں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ مت سمجھو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کائنات کا مدبر ہے، مت سمجھو کہ کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ بھی ہستی ہے جو لائق پرستش ہے، مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتوں والا بھی کوئی ہے دنیا میں، اور اپنے عمل سے دکھاؤ کہ تم اللہ کے غلام ہو، پھر دیکھو کیسے کایا پلٹ ہوتا ہے، اور نہیں تو سمجھا جائے گا کہ تم دین سے خارج، اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے۔ یہ دو فائدہ ہوا، گنتے جائیے گا۔ تیسری بات کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین مردے کے بعد جب آپ مر کے جائیں گے قبر میں، یہ توحید آپ کے لیے ڈھال بنے گی اللہ کی قسم۔ اگر آپ کا ایمان عقیدہ درست ہوگا تو آپ جواب دے پائیے گا منکر نکیر کو، جب وہ پوچھے گا من ربوں کا تو آپ کہیں گے ربی اللہ، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس کی ہم بندگی کر کے آیا ہے۔ وما دینوں کا کہیے گا دینی اسلام، جو تابعداری اور فرما برداری اور اوبیڈینسی کا نام ہے۔ ومن نبیوں کا، اور نبی کون ہے تمہارے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عذاب قبر سے آپ کو نجات ملے گی، یہ توحید کا کلمہ ڈھال بن جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی توحید کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے، اور مردے کے بعد بھی ثابت قدم رکھے گا آخرت میں۔ اور آخرت آپ کی کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ جب آپ کی روح پرواز کرتی ہے، اسی وقت سے آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمہ توحید آپ کا پروٹیکشن کرتا ہے قبر میں بھی، اور قبر کے بعد جو آخرت کی حشر کی منزل ہوگی۔ اسی طریقے سے اور فائدوں میں یہ فائدہ آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بڑی بات ہے نا۔ اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی، اللہ اپنے نبی کو حکم دے گا یا کسی کو بھی حکم دے اپنے نیک بندوں میں کہ کسی کے حق میں سفارش کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جس کو مل جائے گی کتنا خوش نصیب ہوگا بتائیے۔ لیکن نبی کی شفاعت کس کو ملے گی اور کب ملے گی؟ ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہم کو نصیب فرما۔ توجہ چاہیے آپ لوگوں کی، نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ سوال صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہے اللہ کے رسول؟ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گواہی دی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اس مظلوم صحابی کے لیے کیا گواہی دی ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو لوگوں کے تختہ مشق بنے ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت سا اعتراض کیا۔ ابھی ایک ندوی مولوی نے جو ہے کہا کہ ابو ہریرہ نے آدھی حدیث چھپا لی، بادشاہ وقت کے ڈر سے ابو ہریرہ نے علم کو چھپا لیا، خیانت کی انہوں نے، کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے ورنہ اس کو ہلاک کرے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے یہاں ابو ہریرہ کی حدیث ان کے امام کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے، بعض ایسے ائمہ ہیں یا ان کے ماننے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیہ آدمی نہیں تھا، ناسمجھ آدمی تھا۔ کس قدر گستاخی ہے! آپ کے امام عجمی ہوں، غیر عربی ہوں تو وہ اسلام کو قرآن حدیث کو سمجھے، اور ابو ہریرہ دوسی اور یمنی ہو، خالص عربی ہو تو وہ قرآن کو نہ سمجھے، حدیث کو نہ سمجھے، تفقہ نہیں ہے اس کے پاس، فقاہت نہیں ہے۔ دیکھیے کس قدر حریص تھے ابو ہریرہ حدیث پہ۔ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی احد غیرک، اللہ یسألنی هذا السؤال احد اول منک،
میرا یہ گمان تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا مجھ سے. لما علمت من حرصك على الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث, کیونکہ میں میری حدیث کو جاننے کا تمہارا حرص جانتا ہوں کہ نبی کی حدیث کو جاننے کا تم کو بڑا حرص ہے, بڑا شوق ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو ہریرہ کے لیے کہ کس قدر شوق ہے ابو ہریرہ حدیث جاننے کا کس قدر شوق ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ ہے کہ سب سے زیادہ ہے ابو ہریرہ تم کو میری حدیث جاننے کا شوق ہے. اسی شوق نے تم کو اکسایا کہ تم یہ پوچھو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا. اب جواب سنیے, کہا کہ حق الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص دل سے, شرک سے پاک توحید جس کی رہی ہوگی, وہ نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا. یا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی نبی کی شفاعت سے وہ جہنم کے راستے سے واپس کر دے گا. تو یہ توحید ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے توحید کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ ایک سچا موحد اگر توحید پر مرتا ہے تو دنیا بھر کے گناہ لے کر مر جائے, لیکن اللہ چاہے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن دنیا بھر کا نیکی کر کے کوئی پہنچے, اچھا عمل کر کے پہنچے اور مشرک ہو تو اللہ اس کو نہیں بخشے. ترمذی میں بسند صحیح روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض من خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے, اگر روئے زمین بھر گناہ لے کر تم ملو, ملاقات کرو مجھ سے اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا, تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تم سے ملوں گا. سارے گناہ قابل بخشش ہے, صرف شرک قابل بخشش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو نہیں بخشتا, شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کرتا ہے, اور جس بندے کو چاہے گناہ کی پکڑ چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کرتا ہے, لیکن نہ معاف کرے گا تو شرک. اس سے بڑی توحید کی کیا فضیلت ہوگی کہ موحد کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے جہنم رسید بھی کرے گا کہ تو گنہگار ہے جا جہنم میں, تو توحید کی بدولت وہ نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا, دائمی جہنمی نہیں ہوگا. لیکن جو مشرک ہوگا اللہ نے اس کے لیے اپنی جنت کو حرام کر رکھا ہے. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہوگا اس کے لیے ہم نے اپنی جنت کو حرام کر دیا. بہت فوائد ہیں. اور ایک بات اور 5 منٹ کی کہہ کر کے ہٹتے ہیں توحید کے تعلق سے. بعض ان بندوں نے, اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا, اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کیسے فائدہ ملتا ہے توحید کی فضیلت میں یا توحید کے ثمرات میں. یہ سمجھیے بعض عارفین نے جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی, جو اہل توحید میں بزرگ گزرے, انہوں نے کہا کہ مجھے 4 لوگوں پر تعجب ہوتا ہے, 4 موقعوں پر, 4 لوگوں سے 4 موقعوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوں تو ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں, کیوں بھاگتے پھرتے ہیں, وہ اللہ کے اس قول سے کیوں غافل ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں بھی توحید ہے, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں ظالم ہوں, میں گنہگار ہوں. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ذنون یونس بن متہ کی دعا ہے. مچھلی کے پیٹ میں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہے, کرب میں مبتلا ہے, اس سے بھی بڑھ کے کوئی ہوگا. فنادا فی الظلمات, سمندر کی تاریکی ہے, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس عالم کرب میں اللہ کے اس نبی نے اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا, اس کو غم سے نجات دیا. اور یہ بات
صرف حضرت یونس کے ساتھ خاص رہی تھی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں یا دیں گے اللہ۔ آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ جب ہم و غم لاحق ہو، جب پریشانی لاحق ہو، تو اللہ کے اس قول سے غافل نہ رہیے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید کے ذریعے اللہ کو پکاریے، اللہ آپ کی دعا کو سنے۔ کیا اچھی بات کہتے ہیں۔ کہا اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ دنیا والے ہمارے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں۔